ناظرین، ہم اپنے روزمرہ کا ایک بڑا حصہ سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں، جس کا بیشتر استعمال ہم تفریح اور اچھا وقت گزارنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہر لمحہ بہت سی معلومات گردش میں رہتی ہیں، جن پر ہم ذاتی پسند یا ناپسند کی بنا پر رد عمل دیتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم میں برداشت اور صبر کا مادہ بالکل ہی ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ ہمیں جو چیز پسند نہ آئے یا ہمارے خیالات کے منافی ہوں تو ہم اس پر بے جا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشروں میں نفرتیں بھی بڑھنے لگی ہیں۔ ہم بہت سے کام دوسروں کو نیچا دکھانے یا ان کے مقابلے میں کرتے ہیں۔ پہلے معلومات اخبارات اور نیشنل ٹیلی ویژن کے ذریعے سے منتقل ہوا کرتی تھیں، جو اپنی اشاعت کے مکمل ذمہ دار ہوا کرتے تھے۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے معلومات چند منٹوں اور سیکنڈوں میں دنیا کے ہر کونے میں پھیل جاتی ہے، جو اکثر نامکمل اور اپنے سیاق و سباق سے ہٹ کر ہوتی ہیں، اور ہم ان کو بغیر کسی تصدیق اور توثیق کے اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر آگے پھیلا دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جھوٹ جنگل میں آگ کی طرح پھیلتا ہے اور سچ کہیں جھوٹ کے بیچ میں ہی دفن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بہت سی معلومات ہمیشہ کے لیے غلط العام ہو جاتی ہیں۔ ہماری ہر کام میں شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی عادت اور سوالات کا فوری جواب حاصل کرنے کی کوشش نے اس کام کو اور بھی آسان بنا دیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو انفارمیشن ہم تک پہنچ رہی ہے، کیا وہ واقعی درست اور قابل بھروسہ بھی ہے یا نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو معلومات ہم تک پہنچتی ہیں وہ 4 طرح کی ہو سکتی ہیں؟ ایک بالکل درست انفارمیشن جو جوں کی توں اپنے سیاق و سباق کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ دوسری قسم کی انفارمیشن وہ ہے جو جان بوجھ کر شر پھیلانے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں تاکہ معاشرے کا امن بری طرح متاثر ہو۔ تیسری قسم کی انفارمیشن وہ ہے جو جان بوجھ کر تو نہیں پھیلائی جاتی، مگر ہم ان کو نادانستہ یا بغیر کسی برے ارادے کے آگے پھیلا دیتے ہیں اور اکثر یہ سوچے بغیر ہی شیئر کر دیتے ہیں کہ اس کے کیا فائدے یا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ چوتھی اور آخری قسم کی معلومات وہ ہیں جو بغیر کسی کی اجازت اور رضامندی کے کسی کو ہراساں کرنے اور مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے غیر اخلاقی طور پر پھیلائی جاتی ہیں، حالانکہ جو مذہب ہمیشہ رواداری کا درس دیتا ہو وہ کسی کی دل آزاری کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ معلومات چاہے کسی بھی قسم کی ہو اور ان کے نقصانات بھی اپنی جگہ، مگر بحیثیت معاشرہ اور ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہمیں ان باتوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری لاپرواہی کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمیں ایسی بہت سی مثالیں سننے کو ملیں، جیسے یہ کہ کورونا وائرس کو چائنا کے ایک صوبے ووہان کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے، جبکہ اس کے بارے میں کوئی بھی ثبوت موجود نہیں، اور عالمی ادارہ صحت نے بھی اس کی بار بار تردید کی۔ اسی طرح اکثر ہم مذہبی اختلافات کی بنا پر کسی جماعت یا مسلک کو نشانہ بناتے ہیں یا جان بوجھ کر دل آزاری کرتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ہر سال بہت سی قتل و غارت اور انتشار صرف غلط خبریں پھیلانے کے باعث ہوتی ہیں، جن کا ہم چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی حصہ ہو سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں جدت سے اب یہ بات بالکل ناممکن نہیں رہی کہ کسی بھی تصویر یا ویڈیو کو مصنوعی طور پر سافٹ ویئرز کی مدد سے بدلا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو مواد آپ دیکھ یا سن رہے ہوں وہ بالکل غلط یا گمراہ کن ہو، یا کسی کے ذاتی تجربات یا پسند ناپسند پر مشتمل ہو۔ لہٰذا اب سچ کو جھوٹ ثابت کرنا اور اسے سب کے لیے غلط العام کرنا بہت آسان ہے، بلکہ بہت سی سیاسی جماعتیں اور یہاں تک کہ بین الاقوامی ایجنسیوں نے اپنے اپنے میڈیا سیل بنا رکھے ہیں جو دن رات سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں مصروف ہیں۔ غلط اور بدفعلی پر مشتمل گمراہ کن انفارمیشن سے نمٹنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ معلومات کو بین الاقوامی اور قومی اداروں کی آفیشیل سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے موازنہ کیا جائے اور حساس معاملات میں صرف تصدیق شدہ معلومات پر ہی انحصار کیا جائے۔ یاد رکھیں، انفارمیشن یا معلومات کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ کوئی تصویر یا ویڈیو ہی کیوں نہ ہو۔ بدفعلی اور بد اخلاقی پر مشتمل مواد کو غلط ہاتھوں میں پہنچنے سے روکنا اور معاشرے میں اشتعال انگیزی اور مذہبی منافرت کو رواج پانے سے روکنا ہم سب کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔